علماء کی تقلید اس لیے لازم ہے کہ آپ تربیت پا کر امام کی بیعت کے لائق بن سکیں. ایسے ہی امام کی بیعت کر لیں گے؟ امام کی بیعت کے لائق تو بنے. یہ تیاری کیسے ہوگی؟ علماء کی تقلید سے. توجہ رہے، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، حضرات بھی سن رہے ہیں. بچوں کی تربیت کریں. پرانا جملہ ایک دہرا رہا ہوں جو لاہور میں کہا تھا، تربیت کریں. ایک سادہ سا مسئلہ ہے، تقلید کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہے مسئلہ تقلید؟ تقلید جزء نظام ولایت ہے. ممکن نہیں ہے کہ نظام ولایت قائم ہو جائے جب تک کہ تقلید نہ ہو. تقلید عقلی مسئلہ ہے، تقلید فطری مسئلہ ہے. انسان کی فطرت میں ہے تقلید. آپ لباس پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے خود سیا ہے، کسی درزی نے سی دیا، اچھے ٹیلر نے سی دیا، آپ اس کی تقلید میں ہیں. آپ گھر پہ کھانا کھاتے ہیں، خاتون خانہ نے بنا کے دے دیا، آپ کھانا کھا لیتے ہیں. آپ کھانے کے معاملے میں خاتون خانہ کی تقلید فطری مسئلہ ہے. آپ کو گھر بنانا ہے، گھر بنانا ہے، زمین آپ کی، پیسہ آپ کا، رہنا آپ کو ہے، ضرورت آپ کی، لیکن سول انجینئر نے جو نقشہ بنا کے دے دیا اس کے مطابق نقشہ گھر بنے گا. یہ کیا ہے؟ تقلید. یعنی ہر شعبہ زندگی میں جو اس شعبے کا علم رکھنے والا ہو، علم رکھنے والا ہو. تقلید علم کی ہے، جہل کی نہیں. تقلید علم کی ہے، جہل کی نہیں. فخر کرو کہ کیا نظام تمہیں ملا ہے. گمراہ کر رہے ہیں لوگ تم کو، ہوشیار ہو جاؤ. معلوم ہے مراجع دین کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے. مسلک و مذہب شیعہ میں دو قاعدے ہیں، صرف علم بھی شرط نہیں ہے. علم اور عدالت، علم اور عدالت، علم اور عدالت. جو عالم بھی ہو عادل بھی، عالم بھی ہو عادل بھی، عالم بھی ہو عادل بھی، اس کی تقلید جائز ہے. اگر عالم ہے اور عادل نہیں تو تقلید نہیں ہو سکتی. یہ دو ہی تو شرطیں ہیں، تیسری کوئی شرط نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ تقلید اسی پہ کرا ہوگی یا جو ظالم ہوگا یا جاہل. تقلید یا عالم کی ہے یا عادل کی، تو تقلید کی مخالفت وہ کرے گا جسے یا علم سے نفرت ہو یا عدالت سے. سنو، سمجھ کے جاؤ. کھلے ہوئے ہیں آفاق دنیا کے. دنیا کا الیکٹرانک میڈیا آپ کے سامنے ہے، دنیا کا پرنٹ میڈیا آپ کے سامنے. تمہاری اس قیادت سے حسد ہے دنیا والوں کو. وہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ایسی قیادت رہے، وہ نہیں چاہتے کہ اس قیادت سے وابستہ رہو. ایسے علماء سے وابستہ رہو گے، ایسے روحانی افراد سے وابستہ رہو گے، ایسے متقی افراد سے وابستہ رہو گے. آیت اللہ العظمیٰ بہجت، آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، آیت اللہ العظمیٰ جوادی آمولی، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی. ایسی قیادت دنیا کو نصیب نہیں ہے. اس قیادت پہ ناز کرو. یہ قیادت وہ ہے جو معصوم تک پہنچائے گی. یہ قیادت وہ ہے جو نظام ولایت کو قائم کرے گی اور قائم کر رہی ہے. آیت اللہ العظمیٰ خامنئی ولی فقیہ ہے. نظام ولایت نظام ہے، نظام ہے. یہ ولایت کا نظام. چھوٹی سی مثال دے دوں.
عراق میں امریکہ کے گورنر صاحب تھے پال بریمر، تقریباً 15-16 مہینے گورنر رہے. 15-16 مہینے لگاتار کوشش کرتے رہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے ملاقات ہو جائے. قیادت، روحانی قیادت. یہ آیت اللہ سیستانی. اسی زمانے میں میں عراق گیا، بہت سے زائرین گئے ہوں گے، زائرین سے ملے، مجھ سے ملاقات کی، 1.25 گھنٹے ان کے محضر میں بیٹھا. پال بریمر امریکہ کا گورنر 16 مہینے تک. چند منٹ دے دیجئے. ان کا میرے پاس ملاقات کے لیے وقت نہیں. تاریخ ملاقات کے لیے وقت نہیں. اس کے بعد انہوں نے 15-16 صفحے کا خط لکھا. یہی عراق کے سیاسی حالات. آغائے سیستانی ظاہر سیستان کے ہیں، اصلاً سیستان ایران میں. انہوں نے 16 صفحے کا جواب 3 لفظوں میں لکھا. آپ امریکی ہیں، میں اصالتاً ایرانی ہوں، بہتر ہے کہ عراقیوں کا قضیہ عراقیوں پہ چھوڑ دیا جائے، والسلام. یہ سبب تھا جو بعد میں بیان آیا حضرت بش کا. بیان انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ کچھ وقت مجھے ملتا تو میں اس مرد بزرگوار سے ملتا جس کا نام سیستانی ہے. جیسے ہی میں نے یہ نیوز پڑھی ہنسی آ گئی. میں نے کہا آپ کو وقت ملتا یا نہ ملتا، ان کے پاس کب وقت تھا کہ آپ سے ملتا. یہ قیادت ہے. اس قیادت سے تمہیں جدا کیا جا رہا ہے. مراجع کی ناقدری کرتے ہیں، علم کی ناقدری کرتے ہیں، تقوی کی ناقدری کرتے ہیں، نظام تقلید کو پامال کرتے ہیں. یہ نظام ولایت کا حصہ ہے. جوانوں، عزیزوں، بچوں، بوڑھوں، بزرگوں، سمجھو کہ حقیقت کیا ہے. 21ویں صدی میں آپ سانس لے رہے ہیں، 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں. یہ اجتہاد کا سلسلہ برکات ختم نبوت میں سے ہے. اب وقت نہیں رہ گیا اور ختم نبوت کی بحثیں رہ گئیں. برکات ختم نبوت میں سے ہے یہ اجتہاد کا سلسلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت کے جو اسباب و اسرار ہیں، ان میں سے ایک راز یہ ہے کہ انہوں نے اجتہاد کا دروازہ کھولا. امت کو مجتہدین کے سہارے چھوڑا کہ اللہ غیب الغیب ہے، وہ اتر کے حکومت نہیں کر سکتا. اس نے نبی بھیجے. نبی حکمت الہی ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اس کے بعد امامت رہے گی. امامت بھی حکمت الہیہ ہے کہ ہمیشہ ظاہر نہیں رہے گی. تو جب امامت ظاہر نہیں رہے گی تو کون رہے گا ولی؟ نائب امام، مجتہد، فقیہ جامع الشرائع، عالم عادل. یہ نظام ہے، یہ نظام ہے. بس 2 جملے کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. جس طرح اللہ کی حکومت سرحدوں میں محدود نہیں ہے، اسی طرح مرجعیت سرحدوں میں محدود نہیں ہے. ایک شیعہ مومن متدین متعہد، ایک مومن متعہد متدین امریکہ میں ہو تو سیستانی صاحب کے حکم پہ عمل کرتا ہے، پاکستان میں ہو تو سیستانی صاحب کے حکم پہ عمل کرتا ہے، ہندوستان میں ہو تو سیستانی صاحب کے حکم پہ عمل کرتا ہے. کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ یہ ہے نظام. یعنی پورا معاشرہ انسانی ایک ڈسپلن میں ہے. توجہ ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح میں نے ایک جملہ کہا تھا حیدرآباد میں کہ ہر پرچم سرنگوں ہو جاتا ہے سرحدوں کے ساتھ. پاکستان کا پرچم ہندوستان کی ہر عمارت پہ آپ جا کے نہیں لگا سکتے.
ہندوستان کا پرچم پاکستان کی ہر عمارت پہ نہیں لگا سکتے، آپ امریکہ کا پرچم پاکستان میں ہر عمارت پہ نہیں لگا سکتے، آپ پاکستان کا پرچم امریکہ میں ہر عمارت پہ نہیں لگا سکتے، مگر یہ پرچم یہ سرحدوں میں محدود نہیں ہے، نہ خدا کی حکومت سرحدوں میں محدود، نہ ہمارا حکم سرحدوں میں محدود، نہ ہمارا پرچم سرحدوں میں محدود۔ قادر کرو، یہ مرجعیت، یہ عزاداری دونوں کو جوڑ کے رکھیں۔ یہ اجتہاد و مرجعیت اور یہ عزاداری، یہ دونوں ہمارا سرمایہ ہے، دونوں ہماری قوت ہے، دونوں ہمارے قلعے ہیں۔ علمی قلعہ مرجعیت ہے، سماجی قلعہ عزاداری ہے۔